رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم، رمضان مبارک، رمضان کریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے رمضان المبارک اور آداب زندگی۔ صوفیہ کا مشہور مقولہ ہے کہ الطریقۃ کلھا ادب، کہ طریقت اور سلوک کا جو سفر ہوتا ہے وہ ادب کے ساتھ طے ہوتا ہے۔ رمضان المبارک ہماری زندگی کو کئی لحاظ سے مؤدب بناتا ہے اور ہمیں زندگی گزارنے کے حسین آداب سکھاتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں اخلاقیات کے ساتھ ساتھ روحانیت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے، اور روحانیت ہی تمام اخلاقیات، تمام حسن و ادب کا منبع اور مصدر ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روزوں کی غرض کسی کو بھوکا پیاسا مارنا نہیں ہے۔ اگر بھوکا مارنے سے جنت مل سکتی تو میں سمجھتا ہوں کہ کافر سے کافر اور منافق سے منافق لوگ بھی اس کے لیے تیار ہو جاتے، کیونکہ بھوکا پیاسا مر جانا کوئی مشکل بات نہیں، در حقیقت مشکل بات اخلاقی اور روحانی تبدیلی ہے۔ لوگ بھوکے تو معمولی باتوں پر رہنے لگ جاتے ہیں، قید خانوں میں جاتے ہیں تو بھوک ہڑتال شروع کر دیتے ہیں، اور برہمنوں کا تو یہ مشہور ہیلا چلا آتا ہے کہ جب لوگ ان کی کوئی بات نہ مانیں تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ بس بھوکا رہنا تو کوئی بڑی بات نہیں، اور نہ یہ رمضان کی غرض ہے۔ الفضل 30 مارچ 1926۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک ہماری زندگی کو منظم بناتا ہے اور ہماری زندگی کو چست بناتا ہے، اور ہمیں سستی اور کاہلی سے نجات دلا دیتا ہے۔ اور جلدی اٹھنے کے تعلق سے قرآن کریم میں آیا ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، کہ صبح سویرے یعنی رات کو جلدی اٹھنا نفس کو پاؤں تلے کچلنے کے لیے زیادہ شدید ہے اور قول کے لحاظ سے زیادہ مضبوط ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک ہمیں ضبط و نفس کا درس دیتا ہے اور ہمیں صبر کی تلقین کرتا ہے، کیونکہ اس ماہ مبارک کو شہر الصبر کہا گیا ہے، یعنی یہ صبر کا مہینہ ہے۔ جیسا کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے، فَإِنْ صَابَّكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، یعنی اے روزے دار، اگر تجھے کوئی گالی دیتا ہے یا تجھ سے کوئی جاہلانہ سلوک کرتا ہے تو آپ نے مقابلہ نہیں کرنا، بلکہ اس کے عوض میں جو قرآنی تعلیم ہے، ادفع باللتی ہی احسن طریق یہ ہے کہ آپ نے صرف یہ کہنا کہ انی صائم، یعنی میں آپ کا مقابلہ نہیں کرتا، بلکہ روزہ مجھے یہ تعلیم دیتا ہے، جاہلانہ جو سلوک آپ نے مجھ سے کیا اس کے مقابل پر میں خالی اتنا کہتا ہوں انی صائم، کہ میں روزے سے ہوں، اور روزہ مجھے صبر کی تعلیم دیتا ہے اور ضبط نفس کی تعلیم دیتا ہے۔ اور یہی مومنین کی صفت قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے، ان الفاظ میں وہ بیان ہوئی ہے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ مومنین کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ غصہ کو پی جاتے ہیں اور وہ لوگوں سے درگزر کا سلوک کرتے ہیں، اور یہی اصل میں اسلامی پہلوانی ہے۔ جیسا کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یغلب نفسہ عند الغضب، کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کشتی میں دوسرے کو پچھاڑ دیتا ہے، پہلوان وہ ہوتا ہے جو غصہ کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے۔ ناظرین کرام، رمضان المبارک ہماری زندگی کو وقت کی پابندی بھی سکھاتا ہے، کیونکہ جو روزہ رکھا جاتا ہے ایک معین وقت میں رکھا جاتا ہے، معین وقت میں ہم اٹھتے ہیں اور ہم سحری کھاتے ہیں، اور پھر ایک معین مقررہ وقت میں افطار کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح رمضان المبارک ہمیں پنکچول بناتا ہے، ہمیں وقت کی پابندی بھی سکھاتا ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس قدر بدیاں
پیدا ہوتی ہے ان کا منبع 4 چیزیں ہیں، باقی آگے اس کی فروع ہیں۔ وہ 4 منابع یہ ہیں: اول کھانا، دوم پینا، سوم شہوت، چہارم حرکت سے بچنے کی خواہش۔ سب عیوب ان 4 باتوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان چاروں منبعوں کو بدی سے روکنے کے لیے روزے رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مثلا ایک شخص خیانت اس لیے کرتا ہے کہ محنت سے بچنا چاہتا ہے، یعنی محنت کر کے کھانا نہیں چاہتا اور دوسرے کا مال کھاتا ہے، لیکن روزہ دار کو رات کے زیادہ حصہ میں اٹھ کر عبادت کرنی پڑتی ہے، سحری کے لیے اٹھنا ہے اور سارا دن منہ بند رکھتا ہے اور سوتا کم ہے۔ 1 ماہ تک روزہ دار کو یہ تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، جس سے اس کا جسم عادی ہو جاتا ہے اور اس سے غفلت کی عادت کو دھکا لگتا ہے۔ پھر کھانے پینے اور شہوت سے بدیاں پیدا ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی روزہ رکھا گیا ہے۔ انسان کھانا پینا ترک کرتا ہے، ضروریات زندگی کو چھوڑتا ہے، پس جن ضروریات کے باعث انسان گناہ میں پڑتا ہے انہیں عارضی طور پر روک دیا جاتا ہے۔ الفضل 17 دسمبر 1926۔ ناظرین کرام، اسی طرح رمضان المبارک ہمیں جھوٹ سے نفرت دلاتا ہے اور ہمیں سچائی اور راستی پر قائم کر دیتا ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ من لم یدع قول الزور، جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو خدا تعالیٰ کو اس کو کھانا پینا ترک کرنا، خدا تعالیٰ کو اس چیز کی کوئی حاجت ہی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح رمضان المبارک ایک مسلمان روزے دار کے اندر ہمدردی اور مواصلات کے جذبے کو فروغ دیتا ہے۔ وہ خود بھوکا رہتا ہے اور بھوک کی وجہ سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، تو ایسا کرنے سے اس کے دل میں غربا کے تئیں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے اور دوسروں کے حقوق ادا کرنے کی طرف اس کی توجہ مبذول ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو انسان روزہ میں اپنی چیزیں خدا کے لیے چھوڑتا ہے، جن کا استعمال کرنا اس کے لیے کوئی قانونی اور اخلاقی جرم نہیں، تو اس سے اسے عادت ہوتی ہے کہ غیروں کی چیزوں کو ناجائز طریقے سے استعمال نہ کرے اور ان کی طرف نہ دیکھے، اور جب وہ خدا کے لیے جائز چیزوں کو چھوڑتا ہے تو اس کی نظر ناجائز چیزوں پر پڑ ہی نہیں سکتی۔ الفضل 17 دسمبر 1966۔ ناظرین کرام، الغرض رمضان المبارک ہمیں بدیوں کو ترک کرنے کی طرف ترغیب دلا دیتا ہے اور نیکیوں پر ابھارتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ رمضان المبارک کے فیوز و برکات سے ہمیں متمتع فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔